رہنماؤں کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ کمیٹی میں MQM اور تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 سال میں عوام کے 2344 ارب روپے بچائے۔ یہ رقم پاکستان کے 3 سال کے ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ کہا، ریکوڈیوک پر $7 ارب جو پاکستانی روپے میں 1100 ارب بنتے ہیں۔ کارکے پر $1.5 ارب جو پاکستانی کرنسی میں 240 ارب روپے بنتے ہیں۔ GIDC میں 400 ارب، IPPs 604 ارب روپے بچائے۔ اپوزیشن کی جانب سے APC کا ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا۔ حزب اختلاف لوٹ مار سے جمع دولت بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان، کہا پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا سفر کھوٹا کرنے والے مزید 3 سال صبر کریں۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا نہ آئندہ آئے گا۔ گندم اور آٹے کے بحران پر کہا، پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات سے گندم اور آٹے قیمتوں میں استحکام آ گیا۔ بولے پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقررہ نرخوں پر دستیاب ہے۔ کئی ماہ پہلے کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دھوکہ دیں گے۔ یہ بھی کہا تھا کہ مولانا اس دھوکے کے بعد جو درد ملا اپنوں سے ملا گنگناتے پھریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان، بولے شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو عقل آ گئی ہے کہ مولانا کا مقصد ان کے مال سے اپنی جیبیں بھرنا ہے۔ غیر متحدہ اپوزیشن کا مقصد صرف ایک دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر اقتدار حاصل کرنا ہے۔ آصف زرداری کی نون لیگ اور شہباز شریف پر تنقید سے ان کے اتحاد کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پھوٹ چکی ہے۔ مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم اور دفتر خارجہ کا علیحدہ بیانیہ حکومتی نالائقی کا ثبوت ہے۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کی سوچ ناقابل معافی قومی جرم ہے۔ سیکرٹری جنرل نیل بخاری کہتے ہیں، وزراء کے بیانات مسئلہ کشمیر پر قومی اتحاد کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ مودی سرکار اور بھارتی غاصب افواج کے انسانیت سوز مظالم اجاگر نہ کرنے میں کوتاہی برتی گئی۔ حکومت مسئلہ کشمیر پر پارلیمانی خارجہ کمیٹیز کے اجلاس فوری بلائے۔ دیگر محکموں کی بانسبت دفتر خارجہ سب سے بہتر کام کر رہا ہے۔ شیریں مزاری کا اپنا موقف ہو سکتا ہے۔ دفتر خارجہ نے جو کام کیے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی کے مسائل 6 دن میں حل کیے۔ 12 سال حکومت کرنے والے نااہل ثابت ہوئے۔ کرپشن کرنے والوں نے خود ایک دوسرے پر مقدمات بنائے تھے۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بدستور کمی، 24 گھنٹوں میں 670 کیسز رپورٹ۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,88,717 ہو گئی۔ مزید 6 افراد جاں بحق۔ محکمہ صحت نے پنجاب میں صوبے میں کرونا کی دوسری لہر آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے جدید ایئرپورٹ کی ناقص تعمیر۔ طوفانی بارش نے ایئرپورٹ کے تعمیراتی کام کی قلعی کھول دی۔ ایئرپورٹ پر گھندارا آرٹ گیلری کی چھت کی سیلنگ گر گئی۔ بارش سے سیلنگ کی ٹائلز نیچے گرنے سے رکا ہوا برساتی پانی بہہ نکلا۔ سیلنگ ٹائلز اور بارش کا پانی لاؤنج میں داخل۔ سندھ میں چاول کی تحقیق کے لیے قائم مرکز کا سربراہ ٹیکنیکل آفیسر تعینات کیے جانے کا انکشاف۔ اہل ٹیکنیکل آفیسرز نے نان ٹیکنیکل سربراہ کی تعیناتی چیلنج کر دی۔ نان ٹیکنیکل آفیسر کی تعیناتی مبینہ طور پر وزیر زراعت کی سفارش پر کی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رائس ریسرچ مرکز ڈوگری کے عہدے کے لیے ایگریکلچر گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ مذکورہ سربراہ شعبہ سیکٹر کے افسر ہیں اور مطلوبہ تعلیمی قابلیت نہیں رکھتے۔ گریڈ 19 اور 20 میں ترقی بھی متنازع ہے۔ تحقیقاتی مرکز کا سربراہ نان ٹیکنیکل تعینات ہونے سے کارکردگی متاثر ہونے کا اندیشہ۔
تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ رہنماؤں کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ کمیٹی میں MQM اور تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کمیٹی میں MQM اور تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہوں گے، جبکہ اس کمیٹی کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور اتحادی جماعتوں اور خصوصاً جو سندھ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس وقت کراچی کے مسائل پر پیپلز پارٹی، MQM اور تحریک انصاف ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ 3 روز قبل اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ گورنر اسد عمر علی زیدی سمیت دیگر کی دوسری بیٹھک گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے۔ کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دیگر شہروں کے مسائل پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ پنجاب چودھری سلیم بریار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ عوامی مسائل کو حل کرنا ترجیح ہے۔ چودھری پرویز الہی کا یہ موقف اس ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ کرونا کے بعد بھی مستحق افراد کی امداد جاری رکھیں۔ نائب صدر کی پارٹی کے لیے کی گئی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کی جائے گی۔ پارٹی عہدیداران اور کارکنان کو متحرک کیا جائے گا۔ کرونا کی وجہ سے معاشی صورتحال کافی کمزور ہے۔ رمضان اور عید کے موقع پر نقد رقم، راشن اور ادویات مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ہوئی ہے۔ رہنماؤں کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ کمیٹی میں MQM اور تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کمیٹی میں MQM اور تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہوں گے، جبکہ اس کمیٹی کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور اتحادی جماعتوں اور خصوصاً جو سندھ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس وقت کراچی کے مسائل پر پیپلز پارٹی، MQM اور تحریک انصاف ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ 3 روز قبل اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ گورنر اسد عمر علی زیدی سمیت دیگر کی دوسری بیٹھک گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے۔ کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دیگر شہروں کے مسائل پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ پنجاب چودھری سلیم بریار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ عوامی مسائل کو حل کرنا ترجیح ہے۔ چودھری پرویز الہی کا یہ موقف اس ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ کرونا کے بعد بھی مستحق افراد کی امداد جاری رکھیں۔ نائب صدر کی پارٹی کے لیے کی گئی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کی جائے گی۔ پارٹی عہدیداران اور کارکنان کو متحرک کیا جائے گا۔ کرونا کی وجہ سے معاشی صورتحال کافی کمزور ہے۔ رمضان اور عید کے موقع پر نقد رقم، راشن اور ادویات مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے۔